بے چینی کی ایک وجہ تو یہ ہے بیماریاں ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. بیماری سے نجات کا خوبصورت ذریعہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تحفہ دیا اور وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری، تو بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو، اور بلکہ غموں کا علاج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بلاؤں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے. تو جو شخص لا حول شریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و غم سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. دوسری چیز، کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے. کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں، وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں. افیئر ہو گیا، ناجائز تعلقات ہو گئے. اب بستر پہ پڑا ہے تو بے چین ہے، کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہی بے چین ہے. پھر کبھی کبھی خودکشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی لوگ زہر کھا لیتے ہیں، کبھی لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں، لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصور ہی نہیں ہے. یا چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے، باقی دنیا وفا کا نام نہیں. بے وفاؤں کی منڈی ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور لوگ انہی سے دل لگاتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے لوگ بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں. آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اس سے دل لگائیں. دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے، سکون کو کرکرا کر دے، سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے. لیکن آؤ ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ غموں میں یاد آ جائے تو انسان کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تڑپانے والوں کو کیا محبوب بنا رکھا ہے، آؤ اس کو محبوب بنائیں جس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے. اور اگر ان کی یاد میں تڑپے تو وہ تڑپنا بھی عبادت ہو جائے، اور بندے کو اس تڑپ میں وہ مزہ آئے کہ استاد زمن کی طرح یوں تمنا کرنے لگے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو.